تیسرا عمل جس کی بڑی سخت ضرورت ہے، وہ عمل رمضان کے ساتھ نہیں بلکہ پورے سال کے ساتھ خاص ہے، اسے کہا جاتا ہے چاشت کی نماز۔ یہ جو ہمارے تبلیغ والے ساتھی ہیں، حاجی صاحب ہیں، پورے پرانے بزرگ ہیں، انہیں پتہ ہے چاشت کی نماز کیا ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو یہ بھی نہیں پتہ چاشت کی نماز کیا ہوتا ہے۔ سیکھو، اس دین کے بغیر میرے دوستوں ہماری زندگی نہیں ہے۔ چاشت کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے سورج کے صحیح طلوع ہونے کے گھنٹہ سوا گھنٹے کے بعد، اور کم و بیش 2، 2.5، 3 گھنٹے تک جو ہے نا یہ مسلسل ٹائم رہتا ہے۔ اس سے پہلے تفسیر ابن کثیر کی تیسری جلد میں لکھا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم خاص، 10 سال تک حضور کی خدمت کی۔ حضرت انس کو حضور نے فرمایا 5 باتوں کی، حضرت انس کو وصیت نصیحت نہیں، نصیحت اور وصیت میں فرق ہوتا ہے۔ نصیحت یہ ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، وصیت کیا ہوتی ہے یعنی اس پہ قائم دائم رہنا اور مرتے وقت انسان وصیت کرے۔ تو حضور نے حضرت انس کو نصیحت نہیں کی بلکہ وصیت کی، اور ان 5 باتوں میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ان 5 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، انس چاشت کی نماز میں کبھی بھی ناغہ نہیں کرنا۔ چاشت کی نماز میں یہ حضور کہہ رہے ہیں حضرت انس سے کہ چاشت کی نماز میں کبھی ناغہ نہیں کرنا، انس کبھی نہیں کرنا۔ اور اس سے بھی عجیب بات علماء نے لکھا ہے کہ چاشت کی نماز ڈائریکٹ انسان کی صحت کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ حقیقت ہے، آج اپنے پاس لکھیں یہ بات۔ جو بندہ کہتا ہے نا میں گھوڑوں کا مریض ہوں، جو بندہ کہتا ہے میں موروں کا مسئلہ ہے، جو بندہ کہتا ہے مجھے کسی بھی قسم کا مسائل بیماری ہے، وہ چاشت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ چاشت کی نماز علماء نے لکھا ہے کہ چاشت کی نماز کا ڈائریکٹ انسان کی صحت کے ساتھ تعلق۔ اب حدیث سنیں، اس کے اوپر دلیل سنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ایسے ہی علماء سے سنتے رہتے ہیں، ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر روز ہر جوڑ کا صدقہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرنا، نیک بات بتانا، راستہ دکھانا، یہ سارے صدقے میں سے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ انسان کی جان کا وہ چاشت کی نماز ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ 360 اعضاء کا سب سے بہترین صدقہ حضور نے فرمایا وہ چاشت کی نماز ہے۔ اب مجھے بتائیں جو بندہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ چاشت کی نماز ادا کرے گا تو اسے بیماری قریب آئے گی، تو جب اس نے 360 جوڑوں کا صدقہ دے دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مجھے بھی یقین ہے اس بندے کے قریب بیماری نہیں ہے۔ لہٰذا جو بندے مریض ہیں چاہے وہ مرد ہیں خواتین ہیں کوئی بھی ہے، وہ چاشت کی نماز کا اہتمام کرے۔ آج کل تقریباً 8 بجے ٹائم شروع ہوتا ہے، 11 بجے تک جو ہے نا چاشت کی نماز کا ٹائم رہتا ہے۔ میں اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک شیخ ہیں لاہور کے اندر، مزمل شاہ صاحب، ان کی ایک کتاب ہے اسلامی وظائف کا انسائکلوپیڈیا، اسلامی وظائف کا، حضرت روحانی معالج بھی ہیں، یہ روحانی معالج بھی ہیں، اسلامی وظائف کا انسائکلوپیڈیا۔ اس میں نے ایک بات پڑھی تھی، جو بندہ چاشت کی نماز کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کے 40 مرتبہ بھلے ہاتھوں پہ گن لیتے یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب، 40 مرتبہ چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے حضور 40 مرتبہ یا وہاب پڑھتے ہیں۔ آپ آزمائیں صبح ہی اور پھر آپ دیکھیں، یہ میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں، حضور کے منبر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، اس عاجز اور اس فقیر نے اس وظیفے کو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن اتنا کچھ بھیج دیا کہ یہ عاجز حیران ہو گیا، اللہ کی قسم۔ اور روزی کا سب سے مجرب وظیفہ ایک تو سورہ واقعہ پڑھو، ہمیشہ پڑھو،
اور دوسرا چاش کی نماز پڑھ کے سر سجدے میں رکھ کے 40 مرتبہ یا وہاب پڑھو. اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آپ اسی دن اللہ تبارک و تعالی غریبوں کے، مسکینوں کے، محتاجوں کے، فقراء کے گھر میں اللہ وہ لوگوں کو بھیجے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا جو بندے غریب ہیں، جن کے حالات ماڑے ہیں، مفلوق الحال ہیں، بے حال لوگ ہیں، وہ بھی چاش کی نماز کا اہتمام کریں اور سر سجدے میں رکھ کر 40 مرتبہ یا وہاب پڑھیں، سنت چھوڑیں. اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے آسانیاں پیدا کرے گا. تو 3 عمل میں نے آپ کو بتایا. مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.